میرے اور آپ کے لیے کفارہ بن کر کون آیا؟ یسوع مسیح ناصری. اور اس کے الفاظ ہیں، میرے ساتھ نکالیے گا بائبل مقدس میں سے مقدس مرکز رسول کی انجیل، اس کا 15واں باب اور اس کی 34ویں آیت. جی، مقدس مرکز رسول کی انجیل اس کا 15واں باب اور 34ویں آیت پر ہم غور کریں گے. جی سر. اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا کہ الوہی الوہی لما شبقتنی، جس کا ترجمہ ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. آمین. بڑے خوبصورت خدا کے کلام اور بڑا خوبصورت خدا کے منہ کے الفاظ ہیں کہ کلام مقدس میں خدا نے کہہ رہا ہے، صلیب پر ہی کہہ رہا ہے لٹکے ہوئے، تیسرے پہر کے قریب. تیسرے پہر کے قریب یعنی کہ تقریباً 3 بجے کے قریب یہ بات ہو رہی ہے. اور وہاں پر 3 بجے اندھیرا چھا گیا تھا. یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا الوہی الوہی لما شبقتنی، جس کا مطلب ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اس کے مطلب کیا لیتے ہیں ہم؟ بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ یسوع مکمل انسان تھا اور وہ ڈر گیا تھا. ایسا ہرگز نہیں ہے. میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہرگز نہیں ڈرا. موت کو اس نے اپنی زندگی میں لیا اور خوشی خوشی لیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو اکیلا کیوں چھوڑ رہا ہے. چھوڑنے کا یہاں پر یہ الفاظ بیان کرنے کے کچھ مطلب تھے. اس نے کہا کہ تو نے مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیا ہے. تیسرے پہر کے قریب یہ بات ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ جب قربانی ہوا کرتی تھی، کفارے کی قربانی جو ہوا کرتی تھی، وہ تیسرے پہر کے قریب یعنی کہ اس سے پہلے شام ہونے سے پہلے اس بکرے کو ذبح کیا جاتا تھا جو کفارے کے لیے لایا جاتا تھا. اور یہاں بھی یسوع مسیح ناصری اپنے آپ کو بے برہ پیش کر رہے ہیں، اپنے دنیا کے کفارے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اور یسوع نے کہا کہ اے باپ، اب وقت آن پہنچا ہے کہ تو مجھے قربان کرے اور مجھے اکیلا کیوں چھوڑ رہا ہے. اب مجھے تنہا مت چھوڑ. اب وقت آن پہنچا ہے کہ تو میرے گلے پر چھری چلائے اور میں دنیا کے لیے قربان ہو جاؤں. مجھے اکیلا مت چھوڑ. یہاں پر یسوع کے کہنے کا یہ مطلب تھا. ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع کے اوپر بہت زیادہ گناہ تھے کیونکہ خدا گناہوں کو دیکھتا نہیں، گناہ سے نفرت کرتا ہے، اس لیے باپ نے اسے اکیلا چھوڑ دیا. ایسا بھی نہیں. وہ گناہوں کو مٹانے آیا تھا. یہاں پر اس کا یہ کہنے کے مطلب تھا کہ باپ اپنی محبت کو دکھا، اپنی محبت ظاہر کر. مجھ سے تو محبت تو رکھتا ہے، اب ان دنیا سے بھی تو محبت رکھتا ہے اور تو نے ان کی محبت کی خاطر مجھے زمین پر بھیجا ہے. اب وقت آن پہنچا ہے کہ تو مجھے ذبح کر، مجھے قربان کر، تاکہ جس مقصد کو میں پورا کرنے کے لیے اس زمین پر آیا ہوں وہ مقصد پورا ہو جائے اور یہ دنیا جو ہے یہ نجات کے قریب تیرے قریب پہنچ جائے، وہ دیوار گرائی جائے. اب وقت ہے کہ تو مجھے قربان کر. میرے اور آپ کے یسوع کے کہنے کا یہ مطلب تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ انسان تھا، اس کی زندگی میں ڈر خوف آ گیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. ایک بات کو ہمیشہ جان لیں کہ میرے اور آپ کے یسوع نے اگر اس مقصد کو پورا کرنا تھا اور پورا کرنے کے لیے زمین پر آیا تھا، اس صلیب کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا، میری اور آپ کی محبت کے لیے اور خوشی کے لیے اس نے صلیب کو اٹھایا تھا. اگر اس نے ایک کم 40 گھوڑے کھائے تھے تو خوشی خوشی سے کھائے تھے اس نے. اگر اس نے اپنے ہاتھوں میں میخیں ٹھکوائی تھی تو خوشی سے اس نے کہا تھا کہ میخیں ٹھوکو، یہ جو کیل ٹھوکے جا رہے ہیں
یہ جو میکھیں ٹھوکی جا رہی ہیں یہاں پر تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے, یہاں پر تو مجھے پریشانی ہو رہی ہے, لیکن میرے لوگ جو ہیں جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں وہ خوشیاں ان کی زندگی میں آتی جا رہی ہیں. میں مصیبت اٹھاتے جا رہا ہوں, ان کی زندگیوں میں خوشیاں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں اور وہ باپ کی قربت میں آتے جا رہے ہیں. میں چاہے پریشان ہوں لیکن وہ ان کی زندگیوں میں خوشی آ جائے گی. اور ایسا ہوا. ہم پہلے اندھیروں میں تھے, اندھیرے کی زندگی بسر کر رہے تھے, لیکن آج ہم اگر خوشحالی کی زندگی میں ہیں, میری اور آپ کی زندگی میں خوشی ہے تو اسی وجہ سے ہے کہ بیٹے نے کہا کہ باپ اب اپنی محبت دکھا, اب مجھے اکیلا مت چھوڑ, مجھے قربان کر, تاکہ میں مصیبت سہوں گا تو تیرے لوگوں کی زندگی میں پروسپیرٹی آ جائے گی, خوشحالی آ جائے گی, مجھے قربان کر. یہ کلمہ بیان کرنے کا یہی مقصد تھا, یہی اس کا بیان کرنے کا مطلب تھا کہ مجھے اب قربان کر. بہت سارے اگر وہ کہتے ہیں تو وہ اپنی انسانی سوچ سے سمجھتے ہیں. ہاں یسوع انسان تھا, مکمل انسان بنا تھا, اور کبھی بھی اس کی زندگی میں مایوسی نہیں آئی کہ میں مرنے کو ہوں, میں اب صلیب کے پاس جانے کو ہوں. اس نے یہ نہیں کہا, اس نے کہا باپ اپنا مقصد پورا کر, اس مقصد کو پورا کر جس مقصد کو میں لے کر اس زمین پر آیا ہوں. اور یسوع کے وسیلہ سے ایسا ہی ہوا. خداوند مجھے اور آپ کو اس کلمے کے وسیلہ سے کثرت کی برکت عطا کرے. اس سے پہلے کہ ہم 5ویں کلمے کی طرف بڑھیں, بھائی کے ساتھ مل کر مسیح پرستش کریں.